السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وی این پوائنٹ، میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، جب بھی سیاسی جماعتیں، جمہوری ادارے کمزور پڑتے ہیں، کسی بھی ملک کے اندر سیاسی عمل جب بریک ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے بعد فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ مسلح گروہوں کو ہوتا ہے، پراکسی نیٹ ورکس کو ہوتا ہے، نان اسٹیٹ ایکٹرس اس کی جگہ فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نوجوانوں کے اندر شدت پسندی اور عسکریت پسندی جیسے جذبات ابھر جاتے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو ایک ہر نوجوان کے منہ کے اوپر جو ایک سوال آ رہا ہے کہ بڑی بڑی جنگوں کے اوپر بھی لوگ بیٹھتے ہیں، بالآخر مذاکرات ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ایسا کیا ہے کہ یہاں پر ایک سٹیل میٹ کی سچویشن ریزالو ہونے کو ہی نہیں آ رہی؟ ایک سانحے سے گزرتی ہے قوم تو دوسرا سانحہ ہو جاتا ہے۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اپوزیشن اور جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہے وہ ایک میز پر بیٹھ کر چیزوں کو الٹیمیٹلی ریزولوشن کی طرف کیوں نہیں لے کر آ سکتی؟ بار بار یہ جو جتھے کیپٹل کی جانب آتے ہیں اور دارالخلافہ کو یرغمال بنا لیتے ہیں، یہ والا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر پاکستان کا مذاق بن کر رہ گیا۔ بین الاقوامی چوک چراہوں کے اوپر پاکستان کی تضحیق کی جاتی ہے، اعلیٰ شخصیات کو وہاں پر ہیکل کیا جاتا ہے، ہراس کیا جاتا ہے۔ ہماری بیرون ممالک میں جو ہمارے جو مقیم پاکستانی ہیں وہ بھی پاکستانی سیاست کا جو گند ہے وہ وہاں پر جس طریقے سے اس کو اچھال رہے ہیں، تو اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر بھی آ رہا ہے۔ اور ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا ملک جس کے حوالے سے ڈپلومیٹک آئسولیشن کی ہمیشہ کوشش کی جاتی رہی، اور ابھی بھی آپ ایک نیریٹو دیکھ رہے ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ایک بتدریج اس کو جو ہے بڑی پذیرائی مل رہی ہے کہ شاید یہاں پر بڑا اسٹیٹ ریپریشن ہوتا ہے پاکستان کے اندر۔ اور ابھی جو حالیہ پروٹیسٹ موومنٹ جو پی ٹی آئی کی بھی تھی اس کے اوپر شاید کوئی بدترین جو ہے کریک ڈاؤن ہوا۔ اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنا اس میں فسانہ ہے؟ پاکستان کا انٹرنیشنل امیج ٹارنش کرنے کی مذموم کوشش کون کر رہا ہے؟ اور یہ جو سیاسی مسکرینٹس ہیں ان کا احتساب کون کرے گا؟ یہ سلسلہ کب رکے گا؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی تجزیہ نگار حماد حسن صاحب۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلا کوسچن جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی وہ یہی ہوگا کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیل میٹ کی سچویشن ہے، بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں، ایون پاکستان انڈیا بھی کئی بار میز پہ بیٹھے بتدریج آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بدترین دشمن ممالک جو تھے ان کا بھی الٹیمیٹلی یہی سولوشن نکلا کہ مذاکرات کے اوپر گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، فلیکسیبلٹی دونوں سائڈوں سے دکھائی جاتی ہے، تب کوئی سولوشن نکلتا ہے۔ یہاں پر ایک ٹیبل پہ بیٹھنا اتنا مشکل کیوں ہو گیا؟ شکریہ سارا۔ یہاں پر مشکل اس لیے ہو گیا کہ جو سامنے مخالف جماعت ہے کیا وہ سیاسی جماعت ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ سیاسی جماعت ہے تو سیاسی جماعتوں کا رویہ یہ ہوتا ہے جو ان کا ہے، وہ تو اپنے ملک کے خلاف اپنے سابق وزرائے خزانہ IMF کو خط لکھتے ہیں، ان کا لیڈر کہتا ہے کہ سری لنکا بنا دوں گا، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کے بچوں کو اسکول میں کوئی نہیں چھوڑے گا، یعنی دوسروں کو ترغیب دیتا ہے ان چیزوں کی۔ تو یہ تو ایک سیاسی رویہ نہیں ہے بہرحال، اور اسی رویے کی اجتماعیت نے اس لیڈرشپ کو جنم دیا۔ اور بات یہ ہے کہ گزشتہ 10-15 سال میں جو ڈیجیٹلائزیشن ہوئی دنیا میں، جو سوشل میڈیا سامنے آیا، تو اس نے اس طرح کے ایک کلٹ کو جنم دینا شروع کیا۔ اور یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا، یہ ٹرمپ کی شکل میں بھی آیا، یہ یوکرائن میں زولانسکی کی شکل میں بھی آیا، یہ برازیل میں جو لیڈر تھا میں ان کا نام بھول رہا ہوں وہ اس کی شکل میں آیا، پاکستان میں بھی اسی طرح آیا۔ ایک عبوری ٹرانزیکشنل پیریڈ ہے۔ اچھا، آپ جیسے یہ بڑا آپ زبردست کمپریہنسو طریقے سے آپ نے یہ جو فینومینا، گلوبل فینومینا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ آسٹریلیا کے اندر 16 سال سے کم عمر جتنے بھی بچے ہوں گے ان کا جو سوشل میڈیا کا استعمال اس کے اوپر پابندیاں لگ گئی ہیں۔ اگر پاکستان کے اندر آپ اس طریقے کی جو ڈیجیٹل ٹریفک ہے اس کی گیٹ کیپنگ کی کوشش کرتے ہیں فائر وال کے ذریعے سے یا VPN رجسٹر کرنے کے لیے، اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر انفارمیشن بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے، اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آسٹریلیا میں جو فیصلہ ہوا تو یعنی دنیا نے یہ محسوس کرنا شروع کیا ہے، اور یہ تو بارش کا پہلا قطرہ ہے نا، آگے چل کر پھر معاملات نے مزید آگے بڑھنا ہے۔ ہم چلو اپنے ایٹماسفیئر پہ بات کرتے ہیں، جو ہمارے ارد گرد جو ماحول ہے PTI کے حوالے سے۔ اب اس جماعت کو بنایا کس نے؟ ورنہ PTI تو بنی 1996 میں تھی،
عمران خان کی ایک قومی اسمبلی کی سیٹ تھی اور ایک خیبر پختونخوا میں نوابزادہ مسعود خان نے صوبائی اسمبلی کی ایک سیٹ جیتی تھی کرک سے، وہ بھی اپنے طور پر اپنے زور بازو پہ پی ٹی آئی ووٹر نہیں تھا۔ پھر 1996 سے 2011 تک اس جماعت کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ یہی عمران خان تھا، یہی نمل تھا، یہی شوکت خانم تھا، یہی 92 ورلڈ کپ تھا، یہی عمران تھا۔ پھر کیوں اس وقت یہ پاپولیرٹی نہیں ملی؟ پھر کیوں اسے ملک کا مسیحا نہیں سمجھا گیا؟ یہ لوگ کہاں تھے؟ دراصل جس وقت ان کی لانچنگ ہوئی اس وقت سوشل میڈیا کا بھی اپنے پیک پر آ گیا، اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے جن لوگوں کو جو ان کے پیروکار ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں، نہ ان کو ملک سے دلچسپی ہے، نہ جمہوریت سے، نہ پارلیمانی بالادستی سے، نہ آئین و قانون سے، ان کو کسی چیز سے دلچسپی۔ اچھا، اس میں یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو ہتھیار کے طور پر دوسرا فریق بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اگر کوئی فریق یہ سمجھتا ہے یا کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ سروس ڈیلیوری ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے، یا اکنامک گورننس جو ہے وہ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں بجائے اس کے کہ جو دھرنا پالیٹکس ہے اور بار بار جو جتھوں کی سیاست ہے اس کی بجائے ان کا اگر سروس ڈیلیوری کے اوپر زیادہ فوکس ہے، وہ اس طریقے سے اس کو پروجیکٹ کیوں نہیں کرتے؟ اپنا نیریٹو تو زیادہ مضبوط بنا سکتے ہیں۔ وہ کون بنا سکتا ہے؟ جو دوسری پارٹی، آپ پی ٹی آئی کی بات کریں، اس کا کاؤنٹر نیریٹو کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں چونکہ سوشل میڈیا تو ایک نوزائیدہ چیز ہے نا، یعنی ابھی جو جس جنریشن کے تسلط ہے اس پہ تو بنیادی طور پر تو وہ چھائے ہوئے ہیں اس پر، اور وہ ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں دوسرا۔ لیکن اس میں بہرحال اداروں کی اور سیاسی جماعتوں کی ناکامی اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے توجہ کیوں نہیں دی۔ یعنی سوشل میڈیا پر فیک نیوز کا آپ دیکھ لیں، لاہور میں ایک لڑکی کے گینگ ریپ کا واقعہ، لڑکی بھی سامنے آئی، خاندان بھی سامنے آیا، کچھ ہوا بھی نہیں تھا، جن لوگوں نے کیا تھا انہوں نے اعتراف جرم بھی کیا، لیکن اس کے باوجود بھی سوشل میڈیا یہی کہتا رہا۔ یعنی سوشل میڈیا کے لیے عقل، دلیل، لاجک یہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب نہیں رکھتا، فیک نیوز آتے ہیں، پروپیگنڈا آتا ہے، تو پھر یہ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، فیک نیوز کی جیسے آپ نے بات کہی ہے، چونکہ ہمارا کام ہے بینگ اے جرنلسٹ فیک نیوز کو ڈی بنک کرنا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر 26 نومبر کو ایک پروٹیسٹ تھا، ایک سٹ ان تھا، اور اس کو کیسے جو ہے حکومت نے ڈسپرس کیا، اس کے حوالے سے بہت ساری پہلو آ رہے ہیں، بہت سارے اس کے فریمز اور اینگلز آ رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ غیر ملکی میڈیا جو ہے کچھ وہ بھی کوریج کر رہا ہے، اور وہ بڑی تقویت اس نیریٹو کو دے رہا ہے کہ شاید بڑا انپریسیڈنٹڈ قسم کا اسٹیٹ ریپریشن اس رات کو ہوا 26 نومبر کو۔ دوسری جانب جو ہے دوسری سائڈ پہ سٹوری یہ بھی آتی ہے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے جو ہے وداؤٹ یوز آف اینی پاور، کوئی انسانی جان کی ضیاع کے بغیر جو ہے ہم نے اس کو ڈسپرس کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جیسے کہ ایک بازار گرم ہے، نفرت کا بازار گرم ہے، اور ایسے امیجز جو ہے وائرل جا رہے ہیں جس میں آپ جو کہ مختلف کانفلکٹ ریڈن زونز کے امیجز ہیں ان کو پاکستان کے ساتھ منسلک کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ یہ جو سارا پروپیگنڈا اس وقت 26 نومبر کے ایونٹ کے حوالے سے ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ ہے ہمارے پاس کوئی؟ کاؤنٹر کرنے کا طریقہ کیوں نہیں ہے؟ آئین و قانون موجود ہے، ادارے موجود ہیں، ریاست موجود ہے اپنی جگہ، تو کاؤنٹر کرنا کون سا مشکل ہوتا ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں بالکل بنیادوں سے سٹارٹ کرنا ہوگا۔ پہلے تو یہ ہے کہ عمران خان کے احتجاج میں آئے ہوئے لوگ کون تھے؟ اس میں زیادہ تر دیہڑی دار مزدور تھے یا کباڑ اکٹھا کرنے والے، اس طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو پنجاب نے بر وقت اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا، پھر پختونخوا کے اندر یہ تبدیلی دیکھنے میں آئی کہ وہاں پر جو تعلیم یافتہ کلاس تھی، جو اسٹوڈنٹس تھے کالجوں کے، یونیورسٹیز کے، جو یوتھ تھی، اب وہ ان لوگوں نے ایسے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی اب خود کو الگ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس میں آئے ہوئے لوگ تو بالکل ان پڑھ تھے، ریموٹ ایریاز سے آئے ہوئے تھے، پیسوں پر لائے گئے تھے زیادہ تر، اور پھر ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں، وہ جس احتجاج کو علی امین گنڈاپور لیڈ کر رہا تھا اس کے گرد بھی گھیرا ڈال دیا، ورنہ وہ تو سنجانی سے اس طرف آ نہیں رہا تھا۔
پھر بشرا بی بی کی ضد بازی، اور وہ ظاہر ہے بشرا بی بی پاک پٹن سے آ کر پختونوں میں بیٹھ گئی، اور وہاں سیاست، وہ وہاں کے ڈائنامکس کو نہیں سمجھتی، وہاں کی تاریخ کو نہیں سمجھتی، وہاں کے سیاسی مزاج کو یہیں سے نہیں آپ سے سوال پوچھنا، چونکہ آپ اس چیز کو بیٹر ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اپنے نیرو پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے پختون کارڈ، ایتھنیسٹی، ایتھنک کارڈ، صوبائیت، عصبیت، اس کو یوز کرنا، کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک طرف تو علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہم افغانستان کے ساتھ ڈائریکٹ بات کریں گے. پہلے تو اس طرح ہو نہیں سکتا، آپ وفاق کی ایک اکائی ہے اور یہ کرتے بھی وفاق والے ہیں، آپ نہیں کر سکتے. تو جب آپ یہ بات کر رہے ہیں، پھر دوسری طرف پنجاب سے ایک خاتون آتی ہے اور وہ لیڈ بھی کرتی ہے اس جماعت کو، تو ان کی اپنی رائے جو ہے اس کی تردید ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ بشرا بی بی کی آمد سے پی ٹی آئی پر بھی بہت اثر پڑا ہے. یعنی وہاں کا جو کارکن تھا، جو وہاں ورکر تھا، جو لیڈرشپ تھی، تو بشرا بی بی کا ایک تو ان کا ذاتی رویہ جو ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے. میں نے تو بہت پہلے نشاندہی کر دی تھی کہ اس سے مسائل جنم لے رہے ہیں، اور مسائل نے جنم لیا. لیکن ہم بات کرتے ہیں اس احتجاج پر کہ اس میں کیا ہوا. تو اس میں آئے ہوئے لوگ یا لائے گئے لوگ جو تھے وہ زیادہ تر ان پڑھ تھے، ان کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کس مقصد کے لیے آئے ہیں. انہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ عمران خان کہاں ہے. بس وہ صرف یہ کہتے تھے کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنا دو، ملک ٹھیک ہو جائے. اچھا، یہ جو ہماری جو کلٹ پالیٹکس ہے، جو شخصیت پرستی کے اندر ہم بحیثیت قوم اتنے زیادہ محو ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری پسند کی شخصیت ہے، ہم چونکہ اس کی پرستش کرتے ہیں، ریاست بہت پیچھے رہ جاتی ہے اور ہماری وہ شخصیت سب سے آگے مقدم ہو جاتی ہے، آگے نکل جاتی ہے. یہ بحیثیت قوم، یہ جو ہمارا رویہ ہے شخصیت پرستی، اس سے کیسے نکل سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں، یہ تو یہ کلٹ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے، لیکن کلٹ کا مزاج یہ کہ یہ اپنے ایکسپیکٹیشنز کو بہت اونچا رکھتے ہیں. بلکہ لیڈرشپ کا قصور ہوتا ہے کہ ان کے ایکسپیکٹیشن لیول کو بہت اونچائی پر لے جاتے ہیں. عمران خان نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ باہر تو اربوں ڈالر پڑے ہیں، وہ میں لاؤں گا اور آپ پر لگاؤں گا. اب ان کی چونکہ ذہنی استطاعت اتنی ہے نہیں، وہ معاملات کو سمجھتے نہیں، شعور اور بھی نہیں ہے، تربیت بھی نہیں ہوئی ہے سیاسی طور پر. تو وہ کہتے ہیں کہ بس یہ جو ہماری غربت ہے یہ تو یہی وجہ ہے. اور اس سوچ نے عمران خان سے محبت کو بھی بڑھا دیا اور سیاسی لیڈرشپ سے نفرت کو بھی بڑھا دیا. اب جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کلٹ اپنے لیڈرشپ کی طرف مڑنے لگا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا جب یہاں پہ احتجاج ہو رہا تھا تو میں نے شام کے وقت ٹویٹ کیا کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کو فوری طور پر ریسکیو کر لے، وہ خطرے میں آتے جا رہی ہیں. اسی بنیاد پر کیا تھا کہ یہ لوگ جو تھے ان میں کچھ نشئی تھے، ان پڑھ بھی تھے، غریب بھی تھے، کچھ ذہن اور سوچ ان کے پاس تھا نہیں. تو اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ اس کنٹینر کی طرف بڑھے اور علی امین سے کہا کہ ہم یہ جو سامنے ڈی چوک میں کنٹینر ہے اس کو گرا کر آگے جاتے ہیں. تو آگے تو کیا تھا؟ آگے تو پریزیڈنسی تھی، پرائم منسٹر ہاؤس تھا، سپریم کورٹ تھا. اچھا، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک لیڈر لیس قسم کا ایک کراؤڈ تھا جن کو کچھ پتہ نہیں تھا ہم نے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کوئی انتظامات نہیں تھے. تو میرا آپ سے یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اب جو نوجوان ان کے ساتھ جو بہت بڑا نوجوان طبقہ جو یہاں پر یہ لائے ہوئے تھے ورغلا کر، ان کی احتساب کرے گا، اکاؤنٹیبلٹی کرے گا، آئندہ ان کے کہنے کے اوپر گھر سے نکلے گا؟ نہیں، یہ احتساب تو ریاست کی ذمہ داری ہے نا، مطلب ہے میرے آپ کی تو نہیں ہے. ریاست کرے ان کا احتساب. ہائی کورٹ نے حکم بھی دیا تھا کہ اسلام آباد کے حوالے سے. اور پھر جب سنگجانی میں حکومت نے آفر کیا اور علی امین گنڈاپور اور لیڈرشپ اس پر راضی بھی ہو گئے تھے کہ آپ وہاں پہ بیٹھ جائیں گے، کریں اپنا احتجاج، پھر وہ لوگ 26 نمبر سے داخل کیسے ہوئے، پھر وہ یہاں سری نگر ہائی وے سے ہوتے ہوتے ڈی چوک تک کیسے پہنچے؟ تو 9 مئی کے ملزمان کا اب تک احتساب کیوں نہیں ہو سکا؟ جب ان کا ہی نہیں ہوا، کوئی ایگزامپل ہی سیٹ نہیں کی، تو بار بار تو یہ سب تو ہوتا رہے گا. ہوتا رہے گا، بالکل ہوتا رہے گا. جب تک ریاست اپنے مسلز نہیں دکھاتی، جب تک ریاست سخت پالیسی نہیں اپناتی اس حوالے سے، تو پھر تو یہ ان مسائل کا ہمیں سامنا ہوگا. اچھا، مسائل کا جیسے آپ نے بتایا سامنا ہوگا،
مسئلہ اپنی جگہ ویسے کا ویسا ہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر الیکشن متنازع ہوتے ہیں. اس دفعہ والا الیکشن جو یہ بھی متنازع ہے, اور جو بیچ میں جو اصل جو ان کا جھگڑا چل رہا ہے وہ الیکشن آڈٹ کے اوپر ہے. اس کا کیا الٹیمیٹ سولوشن آپ دیکھتے ہیں, یا ان دا لانگ ٹرم آپ کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی نظر آتی ہے؟ دیکھیے, الیکشن جو موجود ہے الیکشن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں 8 فروری 2024 والے الیکشن سے. ان کا مطالبہ عجیب ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ پختونخوا کو ہم نے سویپ کیا تھا, اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ پنجاب میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی. یعنی پنجاب میں یا سندھ میں یا بلوچستان میں اگر ان کے مخالفین جیت گئے ہیں تو وہ فارم 47 ہے, وہ ریگڈ الیکشن ہے, وہ دھاندلی ہے. لیکن جہاں پر یہ جیت گئے ہیں تو وہاں پر نہ دھاندلی کا واویلا ہے نہ شور ہے. اور ویسے بھی خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان اور ایمل ولی ایک مدت سے چیخ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. ان کا تو بالکل صفایا ہو چکا ہے اس صوبے سے. تو اگر ان کا صفایا ہو چکا ہے تو کیا وہ معمولی جماعتیں تھی یا نوزائیدہ جماعتیں تھی؟ وہ تو 100 سالہ پرانی جماعتیں تھی اور ان کا بڑا مضبوط سٹرکچر موجود ہے. پھر وہ کیوں ہار گئے؟ پنجاب میں تو آپ کہتے ہیں 116 پنجاب میں آپ کی سیٹیں, اور اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم پنجاب میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی. بڑا کمپریہنسولی آپ نے اس بات کو بھی ایکسپلین کر دیا. تو اگر ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بار بار یہ سوال کرتی ہے کہ چونکہ جب تک تسلسل نہیں ہوتا پالیسیز کے اندر, جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوتا, آپ کی جو معیشت ہے وہ کبھی بھی سنبھل نہیں سکتی, آپ کی انویسٹمنٹ کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتی. ایسے میں کبھی مذہب کا سہارا لے کر کبھی کوئی گروہ اسلام آباد میں آ جاتا ہے, ملک جو ہے وہ اسٹینڈ اسٹل پر دوبارہ آ جاتا ہے. کبھی کوئی بھی وجہ ہوتی ہے, بیرونی دنیا میں بھی کوئی ایونٹ ہوا ہوتا ہے, پاکستان میں اس کا فال آؤٹ آتا ہے اور ملک بند کر دیا جاتا ہے. اس طرح کا کوئی نہ کوئی جتھا, کوئی نہ کوئی گروہ آ کر جو ہے ملک بند کر دے. یہ والے جو سلسلہ ہے اس کو کیسے روکا جائے گا؟ اس چیز کا الٹیمیٹ ریزولوشن کیا ہے؟ الٹیمیٹ ریزولوشن اس کا جو ہے وہ آئین و قانون کے دائرے میں سب کو لانا ہے. پہلے تو ان کا یہ احتساب کیا جائے کہ بھئی خیبر پختونخوا میں آپ 11 سال سے آپ حکومت میں ہیں, صوبہ 700 ارب کا مقروض کیوں ہے, 8 بین الاقوامی اداروں اور ممالک کے آپ پر قرض کیوں چڑھ گیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس صوبے میں کیا کیا. NFC ایوارڈ کے پیسے آپ کو ملتے ہیں, لیکن اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے یہ ہوا کہ 3 لاکھ روپے MPS کو دیے, 2 لاکھ یوتھ کو دیے, اور کہا کہ جتے اکٹھے کر لو, اسلام آباد پر چڑھائی کرنی ہے. تو جب یہ صورتحال ہوگی, ریاست پوچھے گی نہیں ان سے, ریاست ان کا احتساب نہیں کرے گی, پھر آئین و قانون کے دائرے میں ان کو لایا نہیں جائے گا, تو پھر تو ایسے ہی نتائج برآمد ہوں گے جو ہمارے سامنے. آپ نے بڑے زبردست طریقے سے یہ بھی بات ایکسپلین کر دی کہ اکنامک گورننس جو ہے وہ ہمارا موضوع ہونا چاہیے, اس کے اوپر ایک اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, احتساب ہونا چاہیے, عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ سروس ڈیلیوری کہاں ہو رہی ہے, کہاں پر خود برد ہو رہی ہے, جبکہ یہ ہمارا موضوع ہے ہی نہیں. ہمارا موضوع ہے کہ کہاں پر احتجاج ہوا, کتنے بندے تھے, کون جو ہے وہ نفرت کے بیانیے میں جیت گیا, کس کا بیانیہ ہار گیا. خیر, ہمارے پاس چونکہ وقت کی کمی ہے, اس کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ہمارے معزز مہمان نے بھی جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ احتساب اگر جو ہے صوبائی حکومتوں کا اس بنیاد کے اوپر ہونا شروع ہو جائے کہ ان کو جو بجٹ دیا گیا, جو NFC ایوارڈ دیا گیا, انہوں نے کہاں انویسٹ کیا کہ ایک عام آدمی کے لیے ہسپتال, اسکول, بیسک نیسیسٹیز, اور اس کے علاوہ جو امن و امان کی سچویشن ہے کیا وہ امپروو ہوتی ہوئی کہیں نظر آ رہی ہے. ہمارا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے, جب وہ اکنامک گورننس کے اوپر جس دن شفٹ ہوگا, اس وقت ایکچوئل احتساب آپ کی پولیٹیکل کلاس کا سٹارٹ ہوگا. آپ کو اس وقت پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر کس جماعت کو حکومت بنانی چاہیے, تب ہی ہمارا ملک جو ہے وہ وار فوٹنگ کے اوپر اکنامک ساورنٹی حاصل کرے گا. لیکن اگر ہمارا جو بیانیہ ہے, ہماری ڈسکشن ہے, ہمارا ڈسکورس ہے, یہیں پر ہی ریوالو کرتا رہا کہ اس وقت جو سوشل میڈیا اس کے اوپر کون سی جماعت اوپر جا رہی ہے, کون سی نیچی جا رہی ہے, ٹرولنگ کر کے ہم نے لوگوں کو چپ کرایا اور اس کے احتساب کے عمل سے بچ گئے, مگر اس میں جو آپ کا ملک ہے, آپ کی جو ریاست ہے, آپ کی دھرتی ہے, نقصان اس کا ہے, وہی پیچھے رہ جائے گی. اپنی میزبان سارہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.